الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگ العزیز ساتھیوں، مذکور آیت جو محرم کے ساتھ میں تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی طرف سے جو بار بار یہ فرمائش ہوتی تھی کہ اگر عذاب آنے والا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا، اس کو بلا لیجیے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ عذاب کی جو ہے ایک میعاد، ایک مدت اس کی مقرر ہے، تو عذاب جو ہے وہ لازمی طور پر ہر حال میں تمہارے اوپر آتا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ ان پر جو ہے اتنی مدت تک عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ مدت نہ ہوتی تو ہر حال میں تم پر کیا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، عرش کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے: ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، آگے بڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اس لیے عذاب نہیں آتا۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے حصے بنائے؟ رحمت کے 100 حصے اللہ نے بنائے۔ ایک حصہ اللہ نے انسانوں میں، جناتوں میں، جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں تقسیم کر دیا۔ 99 حصے اپنے پاس رکھے، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور انسانوں میں جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے، یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس اللہ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہوں، وہ اللہ کتنا شفیق اور مہربان ہوگا۔ جب دنیا کی وہ ماں کہ جس کو ایک حصے سے رحمت کا حصہ ملا ہوا ہے جو اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کر دیا، وہ اپنے بچے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو تکلیف پہنچے۔ ماں گوارا کرتی ہے؟ کبھی بھی گوارا نہیں کرتی، خود تکلیف میں رہ لے گی لیکن بچے کو تکلیف میں رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ کیا کوئی ماں یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے؟ کوئی ماں گوارا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس ماں کے دل میں جو رحمت ہے
اس ایک حصے سے ملی ہوئی ہے، تو جس اللہ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں، وہ اللہ کیسے گوارا کر لے گا کہ میرے سامنے میرے بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ اللہ کیسے گوارا کرے؟ تو بس یہی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس اس لیے اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، اس لیے عذاب نہیں آتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو عذاب کا کوڑا ہر حال میں برستا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے نبی سے بار بار فرمائشیں کرتا، وہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، ذرا اس کو بلا لو ہم بھی دیکھ لیں کیسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ تو سراپا رحمت ہیں، اللہ کے نبی تو سراپا رحمت ہے۔ تو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں؟ تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو عذاب کیا ہے؟ آتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا، عذاب ان کو آ چکا ہوتا۔ دو وجہ سے نہیں آ رہا، ایک تو یہ کہ اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ موجود ہیں ان کے درمیان میں اور آپ سراپا رحمت ہیں، اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے یہ ایمان سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے تھے، ایمان قبول نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے بولا کرتے تھے جان بوجھ کے۔ کوئی آپ کو ساحر جادوگر کہتا تھا، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، اور کوئی آپ کو کاذب یعنی جھوٹا کہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو جملوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتلایا، اور علاج میں دو چیزیں اللہ نے بتائی۔ کتنی چیزیں بتائی؟ دو چیزیں بتائی، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑے فائدے مند ہے۔ لیکن دشمن جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی دشمنی ضرور دکھاتا ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، زبانی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور پہنچاتا ہے۔ جب دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں بھاری بن آتا ہے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کا علاج میں دو چیزیں اللہ نے آپ کو بتائی کہ آپ کو دو کام کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ فصبر، آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں، ان کی طرف التفات نہ کریں، اگنور کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتائی کہ تسبیح کریں۔ کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ اور تسبیح کرنے کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کے نماز میں تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ تسبیح سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، نماز میں تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر بار بار ہم پڑھتے ہیں، تحلیل بھی ہے، سب کچھ ہے نماز کے اندر۔ تو دو کام کرنے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صبر کریں، ان کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح یعنی نماز پڑھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو پہنچنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں، آدمی اس کے بارے میں جتنا سوچتا ہے اتنا پریشان ہوتا ہے، اور جتنا اگنور کرتا ہے وہ آدمی کیا ہے اتنا ہی سکون سے رہتا ہے۔
تو ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، غصہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایک لوہار کی دکان تھی، تو دکان بند تھی اور رات کے اندھیرے میں ایک سانپ دکان کے اندر گھس گیا، دکان کے اندر سانپ گھس گیا۔ اب وہاں اس کے مطلب کی تو کوئی چیز تھی نہیں دکان کے اندر، تو دکان میں اس کا جو جسم تھا وہ کسی آری سے ٹکرایا اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ تو سانپ نے غصے میں آ کر آری پر جب اپنا پھن مارا تو اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچی، اور زیادہ اس کے جسم کو تکلیف پہنچی اور خون نکلا۔ تو اس نے غصے میں بدلہ لینے کے لیے وہ جو آری تھی، وہ آری کو اس نے اپنے آپ سے جکڑ لیا اور اس کو دم گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی آری کو۔ حالانکہ آری تو بے جان ہوتی، لیکن اس کے چکر میں اس کی خود کی جان چلی گئی۔ تو اس نے آری کو جکڑا دم گھونٹنے کے لیے، اس کے چکر میں خود زخمی ہوا اور اس کی کیا ہے خود کی جان چلی گئی۔ صبح کو جب لوہار نے دکان کھولی تو اس نے دیکھا کہ سانپ جو ہے وہ آری سے بالکل لپٹا ہوا ہے اور زخمی ہے اور مرا پڑا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اگنور کرتا تو اس کی جان بچ جاتی، اگر وہ اگنور کرتا اور آگے بڑھ جاتا اس کی جان بچ جاتی، لیکن چونکہ اس نے بدلہ لینے کی کوشش کی، بدلہ لینے کی بھاونا پیدا ہوئی، تو اور ظاہر سی بات ہے کہ غصے کی حالت میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں جتنے بھی فیصلے غصے کی حالت میں لیے جاتے ہیں سب میں نقصان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام فصبر، اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، صبر کریں۔ علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر آپ کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا، متوجہ نہیں ہونا ہے، ان کی طرف التفات نہیں کرنا بلکہ ان کو اگنور کرنا۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جاؤ، اور تسبیح میں مشغول کب ہونا ہے وہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھیں، سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھیں۔ وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ظہر عصر کی نماز پڑھیں۔ ومن آناء اللیل، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی نمازیں کون کون سی ہیں، رات کی نماز مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، تہجد کی ہے، یہ ساری نمازیں کون سی ہیں، رات کی نمازیں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو اللہ نے پانچوں نمازوں کو بیان کر دیا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے تسبیح، اور اس کے بعد غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے یعنی ظہر کی اور عصر کی نماز، اور رات کی نمازیں یعنی مغرب کی، عشاء کی اور تہجد کی نماز، یہ ساری کیا ہیں چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ لعلک ترضیٰ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ ولا تمدن عینیک، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، دنیاوی زندگی کی جو بہار ہے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھو۔ الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ کہ کفار میں جو ہے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، باغات ہیں، سونے چاندی ہیں، بنگلے ہیں، کئی کئی سے ایکڑ کے اندر کوٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، BMW، مرسڈیز ہے، آڈی ہے، ساری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ لیکن ان کی طرف اللہ نے کیا فرمایا، یہ تو سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، کسی کو 60 سال کے لیے ملی، کسی کو 70 سال کے لیے، کسی کو 80 سال کے لیے، سب یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جن کافروں کو ہم نے دنیاوی زندگی میں چیزیں دی ہیں، آپ کو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ آدمی جتنی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا ذہنی اعتبار سے اتنی پریشان ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا مکان اپنے علاقے سے بیچ کر ایک اچھی کالونی مکان خریدا،
اور جب سے مکان خریدا جب سے ذہنی اعتبار سے پریشان رہنے لگے۔ کیا پریشان رہنے لگے؟ بس دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میرے پاس تو سائیکل ہے، اس کے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس کار ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا ہے۔ تو انہوں نے چند دنوں کے بعد اپنا وہ مکان بیچا، پھر واپس اسی محلے کے اندر آئے تو دل میں سکون پیدا ہوا کہ میرے پاس سائیکل ہے، جو میرے سامنے والا مکان اس غریب کے پاس تو بیچارے کو سائیکل بھی نہیں ہے۔ میرے پاس گھر ہے، جو سامنے والا ہے اس کے پاس تو کرائے کا گھر ہے، اس کے پاس تو اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ تو دنیاوی زندگی کی چیزوں میں آدمی جتنا اوپر دیکھے گا اتنا ذہنی اعتبار سے پریشان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی زندگی کی عیش و آرام کی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ عارضی چیزیں ہیں۔ قارون کا خزانہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں خچروں پر لادی جاتی تھی، اتنا اس کا خزانہ ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ انجام اس کا دیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سادگی کو اختیار فرمایا، اور کتنی سادگی اختیار فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے یہ آپ کی کمر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، بڑی ان کے پاس شان و شوکت ہے، ان کے محلات ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کے بستر، یہ ساری چیزیں، اور آپ تو محبوب کل ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اتنی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ان کو اللہ نے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارا معاملہ اس کا کیا ہے؟ الٹا ہے کہ ہمیں سب کچھ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، اور آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ اور قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت جو ان کے بادشاہوں کو حاصل تھی، اللہ کے نبی بھی وہ حاصل کر سکتے تھے، کیا مسئلہ تھا، لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے قیصر جو بادشاہ تھا اس کے دربار کے اندر ایک قالین تھا، اس کا نام تھا بہار کسریٰ، کسریٰ کے دربار اس کا نام تھا بہار کسریٰ، قالین کا نام تھا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ قالین کتنا قیمتی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کسریٰ فتح ہوا اور وہ کسریٰ کا قالین جس کا نام بہار کسریٰ تھا وہ مال غنیمت میں مدینہ پہنچا تو صحابہ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے یہ فرمایا کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، اس کو ایسی چھوڑا جائے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا فتح کیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کاٹو، صحابہ میں تقسیم کر دو، ٹکڑے بنا بنا کے اس کے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ تو اس قالین کا ایک ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی حصے میں آیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس ٹکڑے کو بیچا، تو وہ ٹکڑا 20,000 درہم کا بیچا۔ کتنے کا؟ 20,000 درہم آج کل کے دور میں 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 1.5 کروڑ روپیہ۔ 1.5 کروڑ روپے کا وہ ایک ٹکڑا بیچا حضرت علی نے۔ اس قالین کا لگائیں وہ پورا قالین کتنا قیمتی ہوگا۔ تو جو شان و شوکت قیصر کو اور کسریٰ کو حاصل تھی، اللہ کے نبی بھی وہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اختیار نہیں فرمایا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر، ان کو دنیا میں سب کچھ دے دیا گیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس پر زوال نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی، مزے اڑانے کے لیے دے رکھی، ان پر راج ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کو دنیا میں دے دیا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ ویسے نہیں مل گیا فری پاکٹ میں، اللہ نے آزمانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھتے ہیں نعمتوں کا کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ دیر پا ہے، سب سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ ملا ہے اس کو زیادہ بھاؤ دینے کی اور زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت کو کیا ہے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آخرت میں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر پر دستک دے کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ آپ ان کو نماز کا حکم کرتے ہوئے جاتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا اللہ اس مرد پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو صبح کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر اس کی بیوی نہ اٹھے تو اس پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار کر اٹھائے۔ اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو خود بھی اٹھے، بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارے۔ بالٹی پوری نہیں ڈالتی ہے، پانی کے چھینٹے مارنے ہلکے، پانی زیادہ ڈال دیا تو پھر لڑائیاں ہو جائیں، پانی کے چھینٹے مارنے۔ اور آپ نے آگے فرمایا اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو خود صبح کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے کیا مارے، ہلکے سے چھینٹے مارے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی خود تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے جائے۔ ہمارے اس میں بڑی غفلت ہے، مرد حضرات خود تو نماز پڑھنے کے لیے آتے لیکن گھر والوں کو اس بات کا حکم نہیں کرتے۔ گھر میں 15 سال کا، 18 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا لڑکا گھر میں موجود ہے لیکن اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر نہیں آتے کہ اس کی نیند خراب ہوگی، اس کو اسکول جانا ہے، تھکا ہوا ہے، بلانا ہے، خود آ جاتے ہیں لیکن بچوں کو لے کر نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم۔ خود تو نماز پڑھیں گے، بیوی کو اٹھا کر نہیں آتے، اپنی بچیوں کو اٹھا کر نہیں آتے، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ کر نہیں آتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو فضربوہ، اس کو مارو، سختی کرو، اس پر سختی کرو اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے میں آناکانی کرے۔ اور ہمارے گھروں میں بچے ایسے سوتے رہتے ہیں، ماں باپ جو ہے مسجدوں میں آ جاتے ہیں لیکن بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، غلط بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، خود بھی نماز پڑھ لی۔ یہ نہیں کہ بچوں کو تو نماز کے لیے اٹھا کر مسجد بھیج دیا، خود پڑھ لو سو جائیں، اس سے بچوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ چند دنوں کے بعد بچے پھر بے نمازی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ تو نماز پڑھتا نہیں، ہمیں تو مسجد بھیج دیتا، خود پڑھا ہوا سوتا رہتا۔ تو خود بھی نماز پڑھنی ہے، خود بھی ثابت قدم رہنا ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرنا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے،
روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم دیں، آپ سے ہم روزی نہیں چاہتے، روزی کا اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کے لیے ساری کائنات کو آپ کی خدمت میں لگا دیں گے، بارش کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، پیڑ پودوں کو، درختوں کو، سب آپ کی خدمت میں لگا دیں گے، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے ہماری عبادت کرنا، باقی ساری کائنات تمہاری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے، بہتر انجام کس کا ہے؟ پرہیزگاری کا، تقوی کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میں تیرے سینے کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر دوں گا اور تجھے محتاجگی سے دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو فکر سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے، اور معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے، کوئی دوسرا اس کو کر نہ سکے، جو دوسروں کو عاجز کر دے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادق ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادق ہوتا ہے، ذاتی طور پر اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، معجزے کے صادر ہونے میں ذاتی طور پر نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کیا ہے؟ اس کو صادر کرواتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ اب کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے معجزات لے کر آؤ، ہمیں معجزے دکھاؤ۔ اب بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو معجزے دیکھتے ہیں دل کی تسلی کے لیے، ایمان تو وہ لے آتے ہیں لیکن ایک دل کی تسلی کے لیے معجزے دیکھا کرتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر تم سچے نبی ہو تو یہ جو کھجور کا درخت ہے اور اس پر کھجور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اگر یہ تمہاری گود کے اندر آ کر گر گیا تو میں آپ کو نبی مانوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے دعا کر کے ایسا کر دوں تو کیا تم مجھے نبی مانو گے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل نبی مانوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اشارہ کیا، وہ کھجور کا خوشہ ٹوٹ کر اللہ کے نبی کی گود میں گرا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ آدمی معجزات کی فرمائش کرتا ہے محض دل کی تسلی کے لیے، اور بعض مرتبہ معجزات کی فرمائش ہوتی ہے ہٹ دھرمی کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو مانو گے؟ کہا کہ بالکل مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف ہوا اور دوسری طرف چلا گیا۔ لیکن چونکہ مزاج میں ہٹ دھرمی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو تم نے جادو سے کر کے دکھلایا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور جو قافلے مکہ آ رہے تھے، جو مکہ سے دور تھے، انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہم ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بعد میں آ کر مل گیا۔ لیکن چونکہ مزاج میں ابو جہل کے ہٹ دھرمی کی اور دوسرے لوگوں کے، تو انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا اور اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ،
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم ان کو عذاب دیتے تو یہ کہتے کہ ہم پر تم نے رسول کیوں نہیں بھیجے، پیغمبر کیوں نہیں بھیجے تاکہ ہم ان کی بات مانتے اور ہم یہ ذلیل اور رسوا ہونے والے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ سب ان کی کیا تھی؟ بہانے بازیاں تھی۔ قل کل متربص فتربصوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا لہذا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کیونکہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس دن کیا ہے، ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون تھا جو سچائی کے راستے پر تھا اور کون تھا جو گمراہی کے راستے پر۔ لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن سب کیا ہے، اللہ رب العزت بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ یہاں پر مکمل ہو گئی اور 16واں پارہ بھی یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کے ترجمے اور تشریح کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں سنی گئی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، آئندہ سے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے سے 17واں پارہ شروع ہوگا اور سورۃ الانبیاء شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔